برگیڈیئر صاحب، آج سے 4 سال قبل مودی کی زیر قیادت بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا۔ اس قانون کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی آراء دیں تاکہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ایک مؤثر آواز اٹھائی جا سکے۔ جی، یہ تو ایک جو ہے بہت ایک قدم جو مودی گورنمنٹ نے یہ اٹھایا ہے، یہ ہر لحاظ سے یہ کنڈیمیبل ہے اور ناانصافی پہ ہے اور اللیگل ہے، کیونکہ ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا تھا اور وہ اسپیشل سٹیٹس انہوں نے اس دن چھین لیا۔ یہ بتدریج جو ہے جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی انڈین آکیوپائڈ کشمیر، اس کو وہ ضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سٹیپ نے جو ہے اس کے بعد انہوں نے 2 یونین ٹیریٹریز بنائی اور انڈیا کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ اور 2019 جو فیبری جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس سے آج تک جو ہے یہ اب متواتر جو ان کے جو سٹیپس ہیں وہ اس کو مکمل ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ سب سے بڑا سٹیپ جو انہوں نے لیے ہیں وہ ایک جینوسائیڈ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈیموگرافک چینج ہے، وہ اس کو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے بے شمار نئی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنا لی ہیں۔ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا G20 کا جو سمٹ تھا وہ بھی ادھر لانے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ لیکن ان کے سارے اقدامات سے تو بھارت کا جو چہرہ ہے وہ یہاں ہو رہا ہے۔ ابھی منی پور کے اندر دیکھ لیں، باقی ریاستوں کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ اسی طرح کی موومنٹ چل رہی ہیں، اور جس طرح کا وہاں پہ اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ اور باقی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور 70 کیجویلٹیز ہوئی ہیں ایک دن کے اندر، وہاں پہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں، تو وہ تو اپنا ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کوئی مؤثر اس کے لیے ڈپلومیٹک ویز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم لوگ یہ میسج اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں اور مؤثر انداز میں؟ دیکھیے جی، ہم تو متواتر جو ہے اپنی طرف سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی یہ حل ہو جائے۔ اس کی جنگیں بھی ہوئیں، 48 کی اور 65 کی، اور اس کے بعد جو ہے نا ملٹری اسٹینڈ آف جو ہوئے، یہ تو کشمیر فوکس تھے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ وہی ان کی ایک رٹ ہے کہ جی یہ کشمیر جو ہے اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا، اسے 1 انچ بھی نہیں کیا۔ اور اب انہوں نے جو موقف جو لیا ہے ممبئی کے اٹیکس کے بعد کہ کشمیر پیچھے ہے، ٹیررزم آگے ہے، جبکہ سب سے بڑا جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور جو کراس بارڈر ٹیررزم کراتا ہے وہ انڈیا ہے، لیکن اس نے تمام جو ہے نا بیگیج جو ہے پاکستان کی ڈور اسٹیپ کے اوپر یہ ڈال دیا ہے۔ تو ہم نے تو یہ کوشش ڈپلومیٹلی کی ہے اور یہ آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کا چہرہ تو بہت پہلے سے آیا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی چونکہ ڈپلومیٹک کلاؤڈ اتنا مضبوط ہے پورے ورلڈ میں، اور امریکہ اور ویسٹ اس کو اتنی زیادہ جو ہے نا بیک اپ سپورٹ دے رہا ہے کہ اس کا ہر غیر آئینی کام جو ہے، جو اس نے جو میسو ہیومن رائٹس اور اسٹیٹ ٹیررزم کے جو ریکارڈ توڑے ہیں اور ٹیرنی کے جو ریکارڈ توڑے ہیں، اس کے لیے تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جو UN ریزولوشن جو ہیں 1948 سے آج تک، وہ جو ہے نا اسی طرح ان کی پینڈنگ ٹرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح جو پرانا جو یہ جو مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیر شہید ہو گئے، کتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمت دری ہوئی، اور جو ظلم اور ستم ہر روز ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جو یہ بات کیا کہ جو منی پور کا، ادھر جو ہے نا 37 انسرجنسیاں ہیں، جس میں کہ 17 جو ہیں وہ میجر سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ یہ چل رہی ہیں۔ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، جو 22 اسٹیٹس جو ہیں جہاں پر جو ہے انسرجنسی جو ہے نا ہو رہی ہے۔ تو یہ لاوا تو وہاں ابل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یوکرین جو ہے نا انڈیا میں یہ بنے گا۔ وہ انٹرنل امپلوژن ہوگا، وہ کب ہوگا یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ کشمیر ہمارا تھا اور کشمیر ہمارا رہے گا انشاءاللہ، لیکن کشمیر حاصل کرنے سے پہلے اس کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کے ہم لوگوں کو کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ کم از کم اپنی اصلاح بھی کر لیں، ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں بہت سخت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشی استحکام کی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کشمیر پالیسی کو واضح کرنا چاہیے،
اور بتانا چاہیے کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے، وہ آج تک بنی نہیں ہے. یہی بات ہے. جیسے میں نے بات کی ہے اس کی معاشی استحکام کی، پاکستان میں کان کنی کی صنعت کے فروغ کے تحفظ اور استحکام کو یقینی بنانے میں فوج کس طرح کردار ادا کرتی ہے؟ کیا آپ ملک میں قیمتی مدنی وسائل کے تحفظ کے لیے فوج اور کان کنی کی صنعت کے درمیان مشترکہ کوششوں کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی اگر آپ مجھے 2 منٹ یہ دے دیں تو میں یہ بڑا آپ کا خاص معنی خیز سوال ہے جو 1-2 الفاظ میں جو ہے نا اس کو میں سمجھا نہیں سکوں گا. تو ہمیں ایک چھوٹی سی ایک ہسٹری کے اوپر یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ آج ہم جس دلدل میں یہ پھنس چکے ہیں یہ کیوں ہے ایسے ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے ذرائع ہوتے ہوئے جو ہے ہماری اکانومی آج تک پھلی پھولی نہیں، جبکہ تمام جتنے ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں وہ دیکھیں کہاں سے کہاں یہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہی سنتے ہیں کہ ہماری اکانومی آج پھر لرچ میں جو ہے نا یہ پھنس گئی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے یہ سب سے جو فیکٹرز یہ بتاؤں گا، نمبر 1 انڈیا جس نے ریکنسائل نہیں کیا، اس نے پہلے دن سے یہ کہا کہ میں پولیٹیکلی اسٹیبلائز اس کو ہونے ہی نہیں دوں گا. اس نے اس کے لیے اپنی سبورجن اور کوورٹ وار وغیرہ کا جو ہے نا قصہ شروع کیا. دوسرا تھا امریکہ جس کے سحر میں ہم 1954 میں ڈوبے، آج تک ہم نکلے ہی نہیں ہیں. اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں نے اس کو مینج کرنا ہے، پھلنے پھولنے نہیں دینا، انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دینا. پھر یہاں پر جو تھی ایلیٹ کیپچر نے ایسا کیا کہ امیر سے امیر ہوتا گیا، غریب سے ہوتا گیا، اور ان کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے کہ وہ یہ کیسی ہے، اور وہ اسٹیٹس کو میں یہ بلیو کرتے ہیں. ملٹری 4 انٹرونشنز کی، لمبے انہوں نے رول کیے، اور جب انہوں نے حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے میڈلنگ کی اور اس میں ایکسپیریمنٹیشنز کی. اور لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اپنے تمام جو انہوں نے جب بھی تھا انہوں نے اکانومی کو مضبوط کیا، جی ڈی پی کو 7% سے اوپر یہ لے کے گئے، لیکن ڈیموکریسی پھلی پھولی نہیں، نہ ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جو ہے نا طاقتور ہوئے، وہ کمزور ہی رہے. اور جو 3rd ایکسپیریمنٹ جو ان کا یہ تھا وہ سب سے فیٹل ثابت ہوا، جس کے اثرات یہ ہیں کہ ہم آج اس وقت جو ہیں پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس، پارلیمنٹری کرائسس، جوڈیشری کرائسس اور سوشل کرائسس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ہم جو ہے ڈیفالٹ سے کہتے تو ہیں نکل گئے ہیں، لیکن ہم اس دانے پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ سوسائٹی میں ڈیوائڈز، لیڈرشپ کرائسس، لیڈرز اور لیڈ میں جو ہے یہ تفریق، اور آپس میں کوئی رابطہ ان کا نہیں، ایبسنس آف رول آف لا، گورننس نہیں ہے، ایفیشنسی نہیں ہے، لیک آف ول ہے، کرپشن بے شمار ہے، پور امپلیمنٹیشن ہے، ہماری لاز بہت ہیں نہیں ہے، اور لیک آف کنٹینیوٹی ہے. اور پھر جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے سنیک اور لیڈر کی گیم کھیلتے رہے ہیں. ہم کئی دفعہ اس دھانے پہ پہنچے کہ ٹیک آف کرنے لگے تھے، لیکن ہمیں پھر گرا دیا گیا، اور پھر ہم نے زیرو سے شروع کی. اور کیوں یہ فوج جو ہے یہ اس کو نہیں ڈیولپ کر سکی، 10 سے زیادہ رول کیے کہ انہوں نے مکس پہ بلیو کیا، ملٹری اینڈ پالیٹکس، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ مانتا نہیں تھا ڈکٹیٹرشپ کو، تو یہ پھر ڈیموکریسی لے کے آئے، اور وہ مکس نے جو ہے نا سارا کام جو ہے وہ خراب کیا. اب جو ہے یہ BRI اس میں جو سی پیک فلیگ شپ ہے، یہ ہمارے لیے گیم چینجر تھا، لیکن اس میں بھی ہم نے جو ہے 2nd فیز کو کولڈ فریزر میں ڈال دیا، جس کا ہمیں جو ہے یہ نقصان پڑا. جو پاکستان اس میں کوئی کمی نہیں ہے ریسورسز کی، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے. 65% ہمارا جو ہے نا یوتھ بلچ ہے، تیار ہے، جاب لیس ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہاں پر، جو پہلے 35 ملین تھی 47 میں، آج 26 کروڑ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس مینجمنٹ کے کوئی بگڑی صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو لیک آف کوآرڈینیشن ہو گیا، یا آپ کہہ لیں کہ غلطیاں اور کوتاہیاں وہ دونوں جانب سے ہیں، ہر جانب سے ہیں. ہم تو اس کے کنکلوژن کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا. میرا سوال ابھی تک وہیں پہ جو ہے وہ موجود ہے کہ تحفظ اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ جی صرف مسئلہ یہی ہے جو میں نے جیسے یہ بتایا کہ جو جہاں تک سول گورنمنٹس ہیں یہی تھی، پیپل پارٹی تھی، یہی PMLN تھی. جیسے وہ 85 کے بعد سے یہ قصہ شروع ہوا، پھر یہ 3rd پارٹی آئی، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، فوج نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. وجہ آج ہم جو پہنچے ہیں نتیجے پہ کہ جو مکس ہے وہ غلط ہے.
یہ ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جتنی ملٹیپل کرائسز ہیں وہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا تو پھر آگے گاڑی جو ہے دلدل سے نکلے گی. میں پوچھوں کیسے ہوگا؟ اس میں جو ہے جو ابھی جو یہ پلان جیسے یہ بنے ہیں، جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوور آل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بن چکا ہے، جس میں کہ ایک اوپر جو ہے ایپیکس کمیٹی، پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف، پھر ایگزیکٹو کمیٹی، اس میں میجر جنرل اور ایکسپرٹس ہوں گے، اور پھر امپلیمنٹیشن کمیٹی، اس میں بھی ایکسپرٹس ہوں گے، اور 7 بریگیڈز ہوں گے، جوائنٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جیسے یہ بتایا کہ یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یہ بنی ہے کہ باہر سے ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے فلانا، اور مختلف ایریاز جو ہے ہم نے چن لیے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا بیک بون ہے ایگریکلچر کا، وہ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق کر دیا تھا زیڈ بھٹو نے، اور پھر 90s کے بعد ہمارا ایک جو ایگریکلچر وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس بیک بون کو ہم نے یہ اٹھانا ہے، جس میں کہ فوج نے اپنی جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم اب جو ہے نا پوری طور پہ کوئی بیچ میں پروفٹ نہیں لیں گے، ہم جو ہے نا ہیلپ کریں گے. اور اس میں انہوں نے بنیاد جو ہے وہ خانے وال سے شروع کی، پھر مائننگ اور آئی ٹی اور انڈسٹری وغیرہ. یہ جو ہے ان کے اہداف ہیں، یہ پلان ہیں جس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، پلانس بن چکے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے جس طریقے سے یہ عزم ہے وہ کیونکہ ہوتا کیا کام تو شروع ہو چکے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے سبمٹ کیا، بڑا سکسیسفل ہم لوگوں نے ایونٹ کیا اور پوری دنیا کو ہم نے حیران کر دیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، جو ہے اس کی کمی نہیں ہے. میں اظہر صاحب سے پوچھوں گا، تاجر برادری جس کی نمائندگی چیمبر آف کامرس اسلام آباد کرتی ہے، پاکستان میں کان کنی کی صنعت کی ترقی اور ترقی میں کس طرح کردار ادا کرے گی؟ کیا ملکی معیشت پر کان کنی کے شعبے کے اثرات کو بڑھانے کے لیے کاروباری برادری کی طرف سے شروع کیے گئے کسی خاص اقدامات یا منصوبوں کو اجاگر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا ملک صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ کان کنی کے شعبے میں اسلام آباد چیمبر یا دوسرے چیمبر کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ہم منرل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ منرل ڈیولپمنٹ یا کان کنی کی ایک صنعت بڑی ایک ایسی صنعت ہے جس کو کہ پاکستان میں نگلیکٹ کیا گیا ہے ہمیشہ سے نا، کیونکہ اس پہ یہ اس کی ریزن وہ یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں اتنے زیادہ ریسورسز دیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایکسپلور کر لیں یا ہم ان کو نکال کے ان سے اپنا فائدہ جو ایک قومیں لے رہی ہیں ہم بھی ویسا ہی فائدہ لے لیں تو اس سے ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ منرل کو ہم کیوں نہیں نکال سکے یا کیسے نہیں کر سکے، جیسے بریگیڈیئر صاحب سے آپ پوچھ رہے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منرلز تھے ایسے ایریاز میں تھے جو کہ میں اسے کہوں گا کہ دوسرے تو کہیں گے کہ وہ انسرجنسی والے ایریا تھے، میں اسے کہوں گا کہ دیٹ واز نیگلیکٹڈ ایریاز، جہاں ہمیں اپنے لوگوں کا خیال کر کے، خاص طور پہ جنوبی وزیرستان، بلوچستان یا دوسرا ایسے جی بی یا اور جیسے ایریاز ہیں، جیسے ریموٹ ایریا آف پنجاب، وہاں منرلز رب نے اتنی منرلز دی ہوئی ہیں. ایکچولی منرلز جو جن ملکوں میں بھی یا جہاں بھی منرل ایکسپلوریشن سکون سے ہو رہی ہے نا، وہاں ایک ماڈل سب سے زیادہ کام کر رہا ہے. وہ ماڈل ہے کہ آپ نے اپنے ایریے کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جہاں سے منرلز نکل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خیال آپ نے جو بندہ وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایریے کے لوگوں نے اس کی انویسٹمنٹ کا بھی خیال کرنا ہے. اب جب تک یہ ماڈل نہیں چلے گا نا تو کہیں بھی آپ سکون سے ایکسپلوریشن یا وہ نہیں کر سکیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو اس ایریے کے لوگ تھے انہوں نے اس کے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا جس نے آ کے وہاں پیسہ لگایا، اور جس نے پیسہ لگا کے طاقت سے اس نے وہاں کام کر لیا، اس نے اس ایریے کا خیال نہیں رکھا کہ یار میں تو ڈیولپ ہو رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ایریا بھی ڈیولپ ہوگا تو پھر ہم آگے جائیں گے نا. تو میں یہی آپ سے جو بات آپ ابھی بریگیڈیئر صاحب سے کر رہے تھے، تو یہیں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا، انہوں نے پروٹیکشن دینی ہے اس ایریا کو، اور انہی نے ساتھ مل کے اس انویسٹر کے وہاں کے لوگوں کا کے جو جائز حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. یہ تو ہو گئی کہ ہم کس طرح اس ایریے پہ کو جا کے وہاں سے ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں. پھر جہاں تک چیمبر کا تعلق ہے،
ہم جب اپنے ڈیلیگیشن دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے ماربل انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, منرل انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, جو وہاں جا کے اپنے پروڈکٹ کو وہاں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. وہاں کے لوگ بزنس مینس کے ساتھ وہ لائزان کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے, یہ میں ایک فخر سے کہتا ہوں کہ ہم پچھلے سال آذربائیجان گئے. وہاں ہم نے وہاں کی گورنمنٹ کے, ہم تقریباً ہمارا مور دین 100 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا, اور جس میں ہمارے تقریباً کوئی اور نہیں تو 15 لوگ جو تھے وہ ماربل کے انڈسٹری سے تھے. اور وہاں کی گورنمنٹ سے ہم نے جب ریکویسٹ کی تو وہاں اس گورنمنٹ نے چاول کو, رائس کے لیے ہمیں وہاں ڈیوٹی فری کر دیا. اور سیکنڈ انہوں نے ہمیں, جب ہم ریکویسٹ کر کے آئے تو 1 مہینے کے بعد ان کے ایمبیسیڈر ہمارے پاس آئے چیمبر میں, اور انہوں نے آ کے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے وہاں اپروول لے لی ہے کہ آپ کا ماربل اگر وہاں آتا ہے وہ سٹوریج ہم اس کو پرووائڈ کریں گے ویری منیمم کاسٹ. یعنی آپ پہلے اگر نہیں بھی اپنی پروڈکٹ کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتے, آپ وہاں آ کے اپنا سٹور بنائیں, سٹوریج ہم آپ کو منیمم کاسٹ پہ کر کے دیں گے. دیٹ واز, تو یہ اسی طرح کے اقدامات آپ لوگوں نے کوئی اسپیشل انیشیٹو لیے ہیں, کوئی اسپیشل کونسل بنائی ہو جو مائننگ انڈسٹری کے اندر کام کرے گی, یا اس طرح کچھ؟ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہماری مختلف کمیٹیز بنتی ہیں. اس میں ہماری مائننگ کی کمیٹی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو کنوینر ہے وہ ہمارے مائننگ انڈسٹری سے ہیں. اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ہم پھر منرل مائننگ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہمارا لائزان رہتا ہے, ان کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ بھی خود بھی, ظاہر ہے ابھی نیکسٹ جو آ رہا ہے فیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم مائننگ انڈسٹری میں نہیں جائیں گے, جب کہ تک اللہ نے ہمیں اس دھرتی کو جو ریسورسز دیے ہوئے ہیں, اگر ہم ان پہ کام نہیں کریں گے اور ان کو نہیں نکال کے, اللہ نے تو ہمیں مالو مال کیا, ہمارے قدموں کے نیچے جو ہے اس نے خزانے دفنائے ہوئے ہیں, ہم نہیں نکال پا رہے. لیکن وہ میں نے ملک صاحب, کیونکہ میں نے کچھ جگہ پہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی تو میں وہاں آپ کو پرابلم وہی میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں نا, وہ بات وہی ہے کہ جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں حصہ زیادہ لے لوں, لیکن جب تک دونوں طرف سے ون پوزیشن نہیں آئے گی, لوکل لوگوں کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اس میں بزنس مین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, وہ سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں گی, وہ آپ لوگوں کو ایک مناسب انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے لے کے دے گی. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم بزنس کمیونٹی کے اندر کیا ول ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ہم سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈریگ کرنے کے اس میں ہوتے ہیں کہ یار ہم لوگ کس طریقے سے اس سے آگے نکل جائیں, اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا, اور تاکہ ہم لوگ واقعی حقیقی ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکے. دیکھیں بات وہی پھر میں کہوں گا کہ ہمارا پرابلم, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹی دی جاتی ہیں, ظاہر ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ, لیکن ہم وہی کرتے ہیں کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی یہ تو اللہ کا اصول بھی ہے کہ جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے, اور اس میں اس مل کے کام کرنے میں اگر ہم سب کو اس کا جو جائز حصہ ہے نا وہ ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا. لیکن اگر وہی ہوگا کہ یار یہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے, میں اس کو زیادہ لے لوں, دوسرے کو میں کم دوں, تو پھر نہ وہ کام چلتا ہے, نہ ہماری ایکسپلوریشن ہوگی, نہ ہماری مائننگ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے ون پوزیشن پہ جا کے ایریا کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, جو انویسٹر جا رہا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ اگر اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا وہ وہاں سے اس کو پروفٹ نظر نہیں آئے گا. اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو اس ایریا کی مینجمنٹ ہے, اگر وہ ان کے ساتھ مل کے نہیں چلے گی, وہ ان کو تحفظ نہیں دے گی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے, تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ سرمایہ کاری کو اور مارکیٹ تک رسائی کے حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ لوگ ان چیلنجز کو کیسے نپٹتے ہیں, کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اپنے جو آپ لوگوں کے چیمبر کے ہوتے ہیں, باقی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ ایک ایزی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں ان سے کام کروانا کتنا مشکل ہے, اور یہاں ایک عجیب سی انوائرمنٹ بن گئی ہے کہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے
تو اس سب کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اے انویسٹر ہے اے اس سے تو پیسہ نکال لو نا. پچھلے مہینے ہم نے اسکردو میں ٹورزم سمٹ کی. میں وہاں گیا, وہاں میں نے جا کے خود دیکھا کہ کیا کیا اپرچونیٹیز وہاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ گئے 100 ہم لوگ گئے, تو وہاں میں 2 دن اور زیادہ رکا جسٹ ٹو فائنڈ دا اپرچونیٹیز فار انویسٹرز, اور میں اپنے لیے بھی وہاں گیا اپرچونیٹی دیکھنے کے لیے. لیکن آج میں یہاں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں وہاں جو پہلے انویسٹر جو آلریڈی وہاں انویسٹ کر رہے ہیں, جب میں ان لوگوں سے ملا تو ہماری جو مینجمنٹ تھی آف دیٹ ایریا وہی ان کو کام نہیں کرنے دیتی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹر آیا ہوا ہے, یہ بتاؤ کہ ہمارا حصہ کتنا دو گے. سر دیکھیے جب ان چیزوں سے بیسک ہے کہ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 42 ڈپارٹمنٹس ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, جو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بدقسمتی سے شاید کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے تو وہ 20 سے 30 ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ منتھلی دے رہا ہوتا ہے, سم سارٹ آف برائبس کر رہا ہوتا ہے, سم سارٹ آف یہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا ہم امید رکھیں کہ اب جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, ڈپارٹمنٹ انڈر کنٹرول رہیں گے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حدود و قنود میں رہ کے کام کرے گا اور اس کو کام کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں نا, اس وقت مسئلہ ہمارا کیا ہے, مینجمنٹ اور امپلیمنٹیشن اور رول آف لا کا. اب یہ مائننگ کی جو آپ نے یہ بات کی ہے, اور نارتھ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے یا بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, ہم یہاں یہ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی, اور سب سے پہلے وار آن ٹیرر کی جو جھونکے ہیں وہ کہاں آئے تھے؟ فاٹا میں اور بلوچستان میں. اس وقت تو ہمیں تھا کہ بھئی یہ شاید ان کی اوور آل اسٹریٹجی ہے کہ پورے پاکستان کو لپیٹنا چاہتے ہیں, ساتھ گریٹر پشتونستان اور گریٹر بلوچستان کی موومنٹ بھی شروع ہوگی کہ ان کو الگ کرنا ہے. یہی سب سے زیادہ ہمارے مالدار ہیں منرل ریسورسز میں ہر قسم کی. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی دولت جو ہے وہاں پر چھپی ہوئی ہے یہ, اور جب سیکیورٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کام کیسے کریں گے؟ اب کیا ہوا, جب یہ آپریشن ضرب ہوا, ہم نے تمام وہاں کے جتنے ٹی ٹی پی وغیرہ تھے سب صاف کر دیے, تو پھر سول ایڈمنسٹریشن تو نہیں آئی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 میں شروع ہوا, 2015 میں تو وہ چلے گئے تھے. یہ پھر فوج نے ہی ٹیک اوور کی پوری اس کی سیکیورٹی کو, جو ان کی ڈیوٹی نہیں تھی. ان کا کام یہ تھا کہ اس کو کلیئر کرنا اور ہولڈ کرنا, اور پھر سول ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کرنا. تو نہ سول ایڈمنسٹریشن ان کے اسٹیپ رہی, نہ جوڈیشری ان کے اسٹیپ رہی. جو پکڑتے تھے وہ ان کو وہ یہ چھوڑ دیتے تھے. پھر فوج نے انڈر ٹیک کی ساری ڈیولپمنٹ ورک. یہ جو مائننگ کی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ دتاخیل ڈسٹرکٹ میں, بویا تحصیل میں, یہ 2016 میں جو ہے یہ کام یہ شروع ہوا یہ کاپر کا, اور آج جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور وہاں پر جو ہے پروسیسنگ ہماری 25% تک پہنچ چکی ہے. یہ ہوتی ہے 20 فیزز کی, ہم اس وقت 14-15 فیز تک پہنچ چکے ہیں. اس کے اوپر ہمارے پر اس وقت نہ کیپیسٹی ہے نہ ٹیکنالوجی ہے. لیکن وہ 25% والی ری پروسیسنگ وہ آلریڈی چائنا ہم سے لے رہا ہے, تو وہ پروسیس ایک جاری ہے. یہ تو میں ایک جگہ کی یہ بات کر رہا ہوں. اب وہ چاغی ریکارڈ ایک ہے جس میں کاپر زیادہ مقدار میں اور پھر سونا ہے, اس میں جو سعودی عربیہ نے بہت انٹرسٹ شو کر دیا ہے, چائنا خود انٹرسٹڈ ہے, سیندھ کاپر والی وہ بھی ادھر ہے. تو ریسورسز ہیں, لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آتے تھے, اب سیکیورٹی بھی ہوگی اور ساتھ کام بھی چلائیں گے. چلے یہ جو صنعت کو سیکیورٹی کے حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا اور فوج ان چیلنجز سے کیسے نپٹتی ہے, پہلے یہ بھی بتا دیے گا ذرا. آپ نے خود سیکیورٹی کی بات کی, وہ بھی بڑے کنسرن ہے سیکیورٹی کو لے کے. تو دیکھیے بات ساری یہی ہوتی ہے کہ ایک فوج جو ہے ان آئسولیشن اپنے 100% ریزلٹس نہیں اچیو کر سکتی. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اٹ ہیز ٹو بی این اکنامک پرونگ اینڈ دا جوڈیشل پرونگ. یہ اس کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا, ان سٹیپ رہنا پڑے گا, پھر آپ کو دیر پا لاسٹنگ جو ہے نا ریزلٹس جو ہے یہ ملیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمیں کیا ہینڈی کیپ رہا, کتنے دیر بعد جو ہے ابھی جا کے جو ہے وہاں پر نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں اور سوات میں کتنی دیر کے بعد جو ہے نا سول ایڈمنسٹریشن نے کام یہ شروع کیا ہے. آج یہ جو دتا خیل کا ایریا ہے یہ سب سے زیادہ ہارڈنڈ ایریا ہے, کیونکہ یہ کھوست کے بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہے,
اور یہ یہاں پر حافظ گل بہادر کا گروپ وغیرہ جو ہے نا یہ موسٹ ایکٹیو رہا ہے. وہاں پر یہ کام یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے نا, سیکورٹی وہ دے رہی ہے. اور یہ چین کیوں آیا تھا سی پیک لے کے؟ اس کو جنرل راحیل شریف نے پرسنلی انشورنس دی تھی کہ میں سیکورٹی دوں گا. پھر اس نے آگے قدم لگایا, پھر وہ سیکورٹی ڈویژن بنا اور یہ سارا کام ہوا فلانا. اس کے باوجود بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اور امریکہ کے جو اپنے اہداف ہیں وہ کسی صورت میں یہ کامیاب نہیں ہونے دیتا. وہ سی پیک کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا اور اس ایریا کو بھی وہ اسٹیبلائز نہیں ہونے دیتا. یہ چیلنجز کا یہ ہمارے پاس سامنے رہیں گے, اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ہوم فرنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا اسنیکس ان دا گراس بہت زیادہ ہیں. وہ انفارمر بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور ان کا کام بھی یہ کرتے ہیں. ابھی یہ جو فاٹے کا ایریا جو ہے یہ ٹی ٹی بی کیسے بنی تھی؟ یہ اندر سے ہی بنی نا, یہ ہمارے ہی لوگ تھے. یہ لوگ جو تھے یہ سب سے زیادہ لائل اور ہارڈنڈ فائٹرز تھے جنہوں نے قائد اعظم کو دیا تھا کہ بس اس کو آپ علاقہ غیر رکھو, ہمیں اپنے اسٹیٹ لاز کے نیچے نہ لے کے آؤ, ہم جانے اور ہمارا کام جانے ویسٹرن بارڈر. اور انہوں نے کیا. لیکن پھر 2001 کے بعد کیا ہوا جو ہے نا قصہ یہ بدل گیا, اور آج پھر جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ ریسرچ کر چکی ہے, وہ اس کے فیکٹرز اور ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے. سیکیورڈ انوائرمنٹس, پولیٹیکل اسٹیبلٹی حد سے زیادہ ضرورت ہے, اور پھر جا کے آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ پھلے گی پھولے گی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر خالی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. انویسٹر کبھی یہاں نہیں آئے گا. اس وقت ہم جو ہے انویسٹرز مانگ رہے ہیں, انویسٹرز نے آلریڈی پرومس کر لیا ہے. سعودی عرب, اس میں یو اے ای, قطر, بحرین, چائنا, یہ تو ریڈی ہیں. اس کے علاوہ بڑی لمبی لسٹ ہے جو یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. جی ہاں, تو وہ اگر وہ تیار ہیں اور ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں, ہمارے پاس اتنے لیکس آف ایکرز جو ہے جو بیرن لینڈ پڑی ہوئی ہے, وہ آئرن اور کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, اور آئی ٹی کا سیکٹر بھی ہے, مائننگ کا بہت پروڈکٹیو سیکٹر ہے. یہ ہمیں سیٹسفیکشن کر دے گا. کیا وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے جب اس کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, تو جس طرح برگیڈی صاحب نے کہا کہ راحیل شریف صاحب کی گارنٹی جو ہے وہ چائنا کو دی گی, تو کیوں یہ اب ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح ملٹری کی جو ان کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے انویسٹرس کو, اس کے لیے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور اچھا, بات وہی ہے کہ جو انویسٹر جب آتا ہے نا, کہیں بھی آتا ہے, تو وہ صرف اس جگہ آئے گا جہاں اس کو سکون ملے گا, اس کو اپنے تحفظ کا احساس ہوگا کہ یار میں جو انویسٹمنٹ جہاں کر رہا ہوں, میں 1 روپیہ بھی لگا رہا ہوں تو میرا 1 روپیہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ریکوڈیک کی, تو مجھے ابھی یاد ہے کہ 2014-15 میں ہم نے وہاں ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے وہاں جس طرح دوسرے کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اوکے ہم ریکوڈیک پہ کام کرتے ہیں, اور وہاں انہوں نے کروڑوں روپے انویسٹ کیا, لیکن بعد میں کس وجہ سے وہ پروجیکٹ زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بات وہی ہے کہ سیکورٹی. اور میرا یہ ایک آج میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے سی پیک کا ایک ڈیولپ کیا کہ سیکورٹی ڈویژن اپنا علیحدہ ڈیولپ کیا, اسی طرح وائی ناٹ ہم ان ایریاز میں جو کہ پرابلمیٹک ایریاز ہیں, اور یہ ہیں, اور یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمارے منرلز جہاں ہوں گے وہاں پرابلمیٹک ایریا ہوں گے, تو کیوں نہیں ہم ایسی ایک اپنی ڈویژن ایک نہیں بناتے کہ دیٹ ول بی اونلی فار دوز پرابلمیٹک ایریاز جہاں کے ہمارے منرل ہوں گے. ایسی کوئی ہم ڈویژن بناتے ہیں جو سے بہتر نہیں, ہم لوگ تھوڑا سا ترامیم کر لیں قانون کے اندر. نہیں, قانون کے اندر آپ جو مرضی ترامیم کر لیں گے, جو انسرجنسی والے ایریاز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. مجھے پچھلے دنوں جان کے یہ خوشی ہوئی کہ کچھ ایریاز ہمارے بلوچستان کے ہیں جہاں کول بہت اچھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہاں بہت عرصہ کول نکالنے نہیں دیا گیا ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن, لیکن الحمدللہ ابھی وہاں ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے اور وہاں کول نکل رہا ہے. اور کول وہاں کی اس کی جو کول کی کوالٹی ہے ہمارے لاکھڑا کول مائنز دوسرے کول مائنز جو ہیں ان سے بہت اچھی ہے, اور اس سے وہاں کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیبر بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ملک بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی ایریاز ہیں یا جو بھی منرلز ہیں, اب میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ اپنا ریکوڈیک میں ہمارا 1600 بلین ٹن کا کاپر اینڈ گولڈ ہے.
आप देखें ये थोड़ा नहीं है, अल्लाह ने हमें एक ही जगह इतना कुछ दे दिया है कि अगर हम वहां से निकालें तो हमारी किस्मत बदल 6.1 सकती है। ट्रिलियन का कह रहे हैं कि 6.1 ट्रिलियन और तीन अगर देखा जाए तो अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उनकी वर्थ नहीं है इतनी कि 6.1 ट्रिलियन। आयरन और हमारे पास आयरन और 1.427 बिलियन टन हमारे पास आयरन और है, जिसमें से हमारा ये काला बाग और चनियोट वगैरह के एरिया में भी है। लेकिन हम बात वही है कि हमें सर पटवार में सर फिर आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद के पटवार हुई है जी, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे बेशुमार मादनी आती। फिर आपके कोल आपके पास इतना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें माला माल किया, हमारे अंदर वेल नहीं है। थर लाखड़ा कोल माइंस और ये सारा एरिया थर में आपके अल्लाह ने आपको कितना कोल दिया है, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हम उसको ये फिर यहाँ ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स पावर में है वो इंडिविजुअल ज़्यादा ले जाते हैं। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को नहीं सोचेंगे कि यार मेरे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा होगा, बात यह है कि यहाँ आपने ख़ानदान तो सब अमीर होते देखे, यही बात है, ठीक है, लोग तो अमीर होते आपने देखे, लीड को हमने अमीर होकर देखा, बाकी हम लोगों ने हर कुछ सर नहीं, सब बहुत सारे लोग अमीर हुए इस मुल्क में, अल्लाह का करम रहा है। लेकिन ये कौन, पाकिस्तान क्यों नहीं अमीर हुआ? आपने इस चीज पे हमें गौर करना है कि क्या सर ये तो फिर पूरा एक फिनोमेना है ना कि जो अमीर हुआ है वो किस तरह अमीर हुआ है, आपको भी पता है, इलीगल वेस्ट को अडॉप्ट करके फाइलों के नीचे पहिए लगा के इस कल्चर को तो हमने खत्म करना है। अगर जब तक हम इस कल्चर को खत्म नहीं करेंगे सर, तब तक हम लोग जो है वो ऊपर नहीं आ सकेंगे। मतलब कि एक आम यूथ होगी, मतलब कि एक आम नौजवान हो गया, एक आम घर का जो इंसान हो गया, वो कैसे इन चीजों को फेस करेगा? इसी की पाकिस्तान को जो जोंकों ने, जो इसको जोंकें इसको चिमटी हुई है ना, मैं वो कहूँगा कि उनसे हमें लड़ने की, उनसे हमें जान छुड़वाने की ज़रूरत है। और उनसे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है ये नहीं पता, और ये मुझे लग भी नहीं रहा कि हम अगले सालों में उनसे जान भी छुड़वा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हालात आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। इसके पीछे सिर्फ माशी तरक्की का एक राज नहीं छुपा हुआ, तब भी इन जोंकों से जो है हमारी जान छूटेगी। और ये जितनी भी लेकिन वो जो जोंके हैं वो आपको तरक्की होने नहीं देंगी ना। आप देख लेना, क्या हमारे जो फैमिलीज हैं जो आई तकरीबन 85 के बाद, जितनी भी फैमिलीज आपकी सियासत में आई हैं, क्या ये सब ने ग्रो नहीं किया? मैं जब भी मुझे हमारे चैम्बर में आते हैं ये पॉलिटिशियन, मैं उनसे ये सवाल, मैंने कहा यार आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, नो डाउट, पाकिस्तानी प्लानिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिविजुअली लोग यहाँ ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों ने सब ने ग्रो किया, पाकिस्तान ने ग्रो क्यों नहीं किया? क्या हमने इस पे आज तक इस पे सोचा? इसका मतलब क्यों है नहीं ग्रो किया? इसका मतलब है कि हम सभी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सादार हैं कि हर बंदा अपॉर्चुनिटिस्ट बन गया, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिली उसने कहा जी चले मैं तो जाता हूं, बाकी जाए भाड़ में। और सबसे ज्यादा इसमें यह है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो यानी हमारे सेक्रेटरीज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के, आप देखें ये कैसे हो सकता है कि आपकी नेशनलिटियां दो कैसे हो सकती हैं? क्या आप दो जगह लॉयल हो सकते हैं? मुझे बता दें बस। लॉयल इन पे अमल करने की जरूरत है ना, इनके तो आपको हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत आपको अमल करने की जरूरत है। अगर आप अमल नहीं करेंगे फिर तो मतलब कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। सर जब आप किसी को 2 मौके प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्यों नहीं अवेल करेगा? जब मुझे पता है कि यार मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, ठीक है, मैंने किसी और जगह नहीं जाना, तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूंगा ना। जब मुझे एक लीवरेज मिल जाएगी कि ओके यार मुझे यहाँ बुरा वक्त भी आता है तो मैं यार वहाँ चला जाऊंगा, मेरा वहाँ भी एसेट है, तो सर मुझे इस बुरे वक्त की स्ट्रगल, बुरे वक्त से मैं फाइट क्यों करूंगा? ये बता दें मुझे। इंसानी नेचर है ना जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएं, क्या इंसानी ये नेचर ये नहीं है कि ये इंसानी मांगती है? वो कैसे फाइट? यहां तो हमें अपने लिए फाइट करनी है, अपनी अगली नस्लों के लिए फाइट करनी है। जब तक हम फाइट नहीं करेंगे, हम बहरहाल मैं तो यही समझता हूं कि हम आगे नहीं जा सकेंगे। इसमें हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें, अच्छा बात वही है कि हम नेशनल कुर्बानी देते हैं, इंडिविजुअल कुर्बानी कौन दे रहा है? यहां बताएं किसने दी है? क्या किसी बड़े सियासतदान या किसी बड़े जर्नैल ने या किसी ने दी है आज तक? यही कहते हैं मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन पिर्क्स एंड प्रिविलेज सबकी चल रही हैं है? और वजन आ रहा है सिर्फ नीचे वाले तबके पे। जब तक आप अपने देखें, जो
اللہ کے نبی نے ریاست بنائی جو 30 سال خلافت چلی، اس میں سب سے زیادہ خیال کس کا رکھا گیا؟ نچلے طبقے کو ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا نا. تو صحیح. حضرت عمر کے جو قانون جو دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم سمجھ لیں، دنیا تو سمجھ گئی ہے، اسکینڈینیوین ہم سمجھیں گے نہیں نا، ہمیں سمجھانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے مطلب کہ ہم لوگ کس طرح کے ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہمیں سمجھانا پڑے گا. برگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فوج کی شمولیت نے پاکستانی کانکنی کے شعبے کی ترقی اور نمو پر کس طرح اثر ڈالا ہے، اور کوئی خاص اقدام یا منصوبے ہیں جن میں فوج نے کانکنی کی صنعت کو آگے بڑھانے کے میں اہم کردار ادا کیا ہو؟ دیکھیں نا، اگر مائننگ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے FWO اور چائنیز کمپنی یہ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، یہ دونوں کام کر، سیکیورٹی جو ہے وہ فوج پرووائڈ کر رہی ہے، اور وہ 2016 سے یہ کام جاری و ساری ہے، اور دن بدن وہ جو ہے وہ پروگریس وہ یہ دے رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ وہ کس سٹیجز میں وہ گئے ہیں اور اس وقت وہ کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. اور اب مجھے امید یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی مزید ٹیکنالوجی لا کے اس کو اور ہماری ری پروسیسنگ اور ریفائنمنٹ کو ہے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے نا امپروو کرے گا، کیونکہ یہ اس کے فائدے میں بھی ہے. اس کو چاہیے کاپر بہت زیادہ، ڈیمانڈ ہے اس کی، ہم سے وہ لے رہا ہے اس وقت، تو وہ اس کو کرے گا کہ بجائے اس کے کہ وہ لے 25% ریفائنڈ اور پھر مزید وہاں کرائے، اگر یہاں ہو جائے اور یہ چیز جو ہے UAE اور KSA وہ بھی کر لے، جیسے وہ ابھی وہاں پر لا رہا ہے ریفائنری کی جو ہے گوادر میں، وہ آئل کے لیے، وہ کتنی سہولت ہو جائے گی سب کے لیے، چائنا کے لیے، ہمارے لیے، باقی سارے ممالک کے لیے، کہ ڈور سٹیپ کے اوپر جو سی پیک کا ہے وہاں پر ہمارے پاس ایک اتنا بڑا ریفائنری پلانٹ جو ہے یہ بن جائے گا اور ریفائنڈ آئل ملے گا. ہماری آئل کی قیمتوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ مائننگ جو ہے یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہماری اکانومی کو بوسٹ کرے گی. ڈائریکٹلی کرے گی. ہمارے پاس مطلب کہ لاسٹ آپشنز میں سے آپ کہہ لیں ایک آپشن ہے ہمارے پاس. نہیں، یہ بہت بہترین آپشن ہے، بہترین آپشن ہے. اور اب یہ جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ گند جو بنا اس کے ہوا اندر ہے، جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی اسمگلنگ، اس کو روکنے کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں یا کس طرح اس کو روکا جائے گا؟ وہ کباہتے ہیں وہ تو بے شمار ہے نا. ڈرگ پڈلنگ ہے، اسمگلنگ ایران میں بھی ہو رہی ہے، افغانستان میں بھی ہو رہی ہے، ڈالرز یہ باہر جا رہے ہیں، ہورڈنگ ہے، پروفیٹیئرنگ ہے، یہ سب چیزیں اس کو روکنے کی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، کہیں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو روکا جائے گا. یہ سب چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، اور ان کو جو ہے نا ابھی یہ جو میں نے جو بتایا کہ یہ اوپر جو ہے نا اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی ہیں فلانا ہے، وہ ان چیز کو یہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، مانیٹر کریں گے اور انشور کریں گے کہ جی یہ اب وہ والا کام نہیں ہوگا. یہ ابھی وہ جو زیرو ٹالرنس اس کے اوپر ہوگی. اور جب جنرل عاصم منیر یہ کہتے ہیں کہ نو پاور آن ارتھ کین اسٹاپ پاکستان فرام پروگریشن، تو یہ بہت بڑا ان کا ایک بیان ہے. چلیں جی، ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کرے ایٹ لیسٹ ول دکھائی ہے کسی نے پاکستان کے اندر، کوئی تو آگے آ کے کام کر رہا ہے پاکستان کے لیے، اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کام بھی ہو رہا ہے. بٹ یہ سب مجھے یہ بتائیں کہ ممکنہ طور پر خطرناک ماحول میں جو فوج ہے مائننگ انڈسٹری کے کارکنوں کی حفاظت اور بہبود کو کیسے یقینی بنائے گی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے کام. یہ تو ابھی ریسرجنس اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں سے 5 سے 6 ہزار TTP کے لوگ آپ نے ریہیبلیٹیٹ کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. پھر آپ کے افغان ریفیوجیز جو 3 ملین ہیں، وہ ایک بہت بڑی خطرناک بیسز ہیں جو ہم نے ادھر دی ہوئی ہیں. وہاں انفارمرز ہیں، وہی ان کو رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھاتے ہیں، جگہ بتاتے ہیں، فلانا ہے. ان چیزوں سے ابھی ہمیں چھٹکارا کرنا پڑے گا. کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ خاص میسج افغانستان کو یہ دینا پڑے گا. اور اب لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو باجوڑ میں ہوا وہ افغانی تھے، TTP کے بھی نہیں تھے، وہ داعش کے بھی نہیں تھے. تو یہ تو اور ایک ڈینجرس ایک پہلو جو ہے نا یہ سامنے آ گیا. تو ابھی ہمیں بہت اچھے خیالات ہمارے تھے، جو ہماری امیدیں تھیں کہ ابھی ہمارا اگست 2021 کے بعد سے جو ہے نا ویسٹرن بارڈر سیف ہو گیا، وہ اب سیف نہیں رہا جب تک کہ یہ ابھی ہمیں کمٹمنٹ دوبارہ نہ دے اور انشور نہ کرے. اب ایران نے اچھے اقدام اٹھا لیے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کوآپریشن کی ہے، دونوں کا آپس میں لیزن ہوا ہے. یہاں ابھی تک ہمیں خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر وہ نہیں مل رہے، کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں TTP کے ساتھ.
ان کا اپنا بلڈ ریلیشنز ہیں، وہ نہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے یا ان کو دھکا دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لیتے ہو تو پھر ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور ان کو سیٹل کرو. تو سیٹل کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے ہیں کہ فاٹا کو دوبارہ اس کو ریسٹور کرو، ہم آرمس کے ساتھ آئیں گے، ہم پھر اپنی وہ بدماشی کریں گے، فلانا ہے. وہ اس طرح کے ان کے وہ سلسلے ہیں. اور اب وہ دن بدن بڑھا رہے ہیں. وہ جو ایف سی کی جو فورٹریسز ہیں، زوب ملیشیا بھی جو فوج کی ایک فورٹریس ہے، وہاں تک جو ہے نا انہوں نے اٹیک کیے شروع کر دیے ہیں. تو وہ اس کے لیے اب ہم اس طرح کے آپریشن تو ہم نہیں لانچ کریں گے جیسے راہ نجات تھی، راہ راست تھی یا ضربیات تھی وغیرہ. لیکن ابھی ہم نے Intelligence based IVs جو ہیں وہ ہوں گے. کہ تاکہ یہ فوج بھی ذرا کم استعمال ہو اور ٹارگٹ ہو، اور وہی بنے گی. بیچ میں کولیٹرل ڈیمیج وغیرہ کے جو ہے نا وہ نہ ہو، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس کو پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ جاری و ساری ہے. وہ جو پرانگ ہے سیکورٹی کا اور جو ٹیررزم کا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو یہ معاشی ہے اس کو انہوں نے ابھی اس وقت ٹاپ رائٹ دیکھیں. اس وقت جو ہے چائنا نے تو بہت پہلے ہی جیو اکنامکس کی طرف ریورٹ کر دیا تھا، اور سی پیک بھی یہ جو اکنامک اورینٹڈ تھا. ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم نو مور وہ جو نا سیکورٹی کو پریفرنس دینی ہے، ہم نے جیو پالیٹکس کو سیکورٹی پریفرنس دینی ہے، اب ہم نے جو اکنامکس کو پرائرٹی دینی ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اقدام ہے جو ہم نے اٹھایا ہے، اور اس میں ول بھی دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی ابھی بالکل دیوار تک یہ لگ چکے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر. تمام جو ہے نا بالکل بکھر چکی ہیں کہ ہر ایک کسی کے بھی روٹس نہیں ہیں چاروں پروونسز میں. وہ ان کی اب اپنی مجبوریاں آ گئی ہیں کہ جی اب لوگ جس طریقے سے نالاں ہو رہے ہیں اور جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پرائس انڈیکس ہے، وہ تو اینی تھنگ کین ہیپن. یہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کیسے جائیں گے الیکشن میں اور ان کو فیس کریں گے، فلانا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو اس میں کوآپریشن دینا ان کے لیے ایک مجبوری بن گئی ہے. اور اس مجبوری کو جو ہے ہم صحیح معنوں میں اگر ہم نے استعمال کیا اور ڈائریکشن ہم نے یہ ٹھیک کر لی. ایک دفعہ یہ کام چلا، جیسے خانے وال کا جو ایک پروجیکٹ ماڈل والا ہے، یہ اوور آل پورے کنٹری میں جو ہے اس کو یہ اگر پھیلائیں گے، مائننگ کو ہم اسی طرح بلوچستان میں یہ لے جائیں گے، انڈسٹری کو کریں گے، آئی ٹی کو ہم یہ کریں گے، تو کیوں نہیں پاکستان ترقی کرے گا؟ یہ جی پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مجھے اظہر صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ مائننگ انڈسٹری ہے اس کے اثرات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب مزید ترقی کے امکانات اس میں موجود ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مقامی اور بین الاقوامی کاروباری اداروں کے لیے جو مائننگ انڈسٹری ہے اس میں کس طرح وہ جو ہے وہ موقع فراہم آپ لوگ کریں گے، اور وہ کس طرح اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی عام بندہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو؟ دیکھیں ہمارے پاس جو منرل ریسورسز ہیں، یا ہمارے پاس، میں ایک سمپل سی مثال لے رہا ہوں، 2 چیزوں کی مثال میں، جو کہ یعنی ہمیں اس سے زیادہ ہمارے پاس مہنگے ریسورسز ہیں، لیکن میں یہاں پنک سالٹ کی مثال میں سب سے پہلے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پنک سالٹ ہم جس طرح نکال رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو، انویسٹرز کو ڈالا جائے، لیٹسٹ مشینری لگائی جائے، اور اس میں اپنی پالیسیز ہم چینج کریں گے. ہم پالیسیز میں یہ لکھ دیا جائے کہ یار ہم نے فائنل پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور فائنل پروڈکٹ کو یہاں ایز پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز لانے کے لیے یہاں ہمیں فیکٹریز لگانی ہے، جو بھی مشینری لانی پڑتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور بات وہی ہے کہ جب ہم اپنے کسی ریسورسز سے میں ہی فائدہ نہیں اٹھانا چاہوں گا تو دنیا اٹھا رہی ہے نا. اس پنک سال کو دنیا بیچ رہی ہے نا، انڈیا بھی اس کو بیچ رہا ہے، اور ملک بھی بیچ رہے ہیں. یہاں سے راہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیچتے ہیں، فائن پروڈکٹ بنا کے ڈالرز میں بیچتے ہیں. ہم یہاں کس سستے میں دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ. پھر ہم ماربل ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ماربل میں بھی یہی ہے کہ ہم را مٹیریل بھیج رہے ہیں باہر، اگر بھیج رہے ہیں تو یہی بات ہے، کیوں نہیں کہ ہم ایک فنش پروڈکٹ بھیجتے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں یہ سب فیسیلیٹیشن ایکچولی گورنمنٹ کا کام ہے، لوگوں نے تو پیسہ لگانا ہے اور اس پہ. لیکن فیسیلیٹیشن جو ہے کہ مشینری ہم نے منگوانی ہے، اس کے لیے اگر کوئی قرضہ چاہیے کسی کو تو اس کو قرضہ دیں، کیونکہ
एट द एंड जो प्रोडक्ट जो चीजों को सिंपल होना चाहिए और एट द एंड जो फिनिश प्रोडक्ट जाएगी ना, वो जितना पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करेगी, तो रॉ मटेरियल से तो इजाफा नहीं होता ना। हम उठते हैं, हमारा सारा यहाँ से अगर कोई हम कुछ निकाल भी रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है। जैसे हमारे जो पर्ल्स हैं तो वो भी तो सारे रॉ में जा रहे हैं, में जा रहे हैं। क्या हम उसको फिनिश प्रोडक्ट पे नहीं ले जा सकते? कि जो प्रोजेक्ट पे भी लेके आए हैं ना जी, हम लोग शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में, वहाँ पे हम लोगों ने लगाया एक इफ्तिताह तो कर दी है 2016 से, तो इंशाल्लाह इसकी तरफ लेकिन ये बहुत देखें, एक या दो मिसालें पूरे मुल्क के लिए कोई मिसालें नहीं होती ना। हमें इसके वार फुट में जाके काम करना है। ओके यार, हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, सबसे पहले तो जी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप जो मर्जी करते रहें, आप नुकसान ही करेंगे, इस मुल्क का फायदा नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस उसूल पे जाएं। फिर जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उससे लिखवाएं कि यार तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल भी है कि नहीं, या तू इसको कल को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगा। मैं चाहूंगा आप फाइनल कमेंट करें, इसके बाद ब्रिगेडियर साहब से कमेंट लूंगा फाइनल जी सॉरी। तो मैं इसमें यही है, मैं रियली और अगर कोई आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को कोई अगर तजवीज़ देना चाहें, या देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये तजवीज़ भी देना चाहूँगा कि यार हमारे मुल्क में इतने अल्लाह ने हमें मिनरल्स या दूसरी की इतनी हमें चीज़ें अल्लाह ने दी हैं मिनरल्स की, डिफरेंट मिनरल्स की सूरत में, कि हम उससे फ़ायदा उठा लें। जापान है, जापान के पास कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने मुल्क को आगे लेके गए। तो हमारे पास तो अल्लाह ने रिसोर्सेज ही बहुत दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमने कभी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब किया, और फिर हमने सॉरी टू से पहले हम तबाह करते हैं किसी चीज़ को, फिर हम उसको ठीक करने के लिए चले जाते हैं। हमने अपनी ज़राअत को तबाह किया, कैसे किया कि हमने वहाँ उम्मीद है हम राइट एरिया हमने छोड़ दिया। उस मैं आपको वो केस बता रहा हूँ ना, कि जैसे ज़राअत को तबाह किया गया, राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया थी, मुद्दतों से चल रही थी, अल्लाह ने हर जगह के पे कोई क्रॉप रखी है जहाँ चलनी है। हमने उठे, हमने कपास की जगह गन्ना लगा दिया, ठीक है, और हमने इस मुल्क से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी तो फिर उन्हीं की साजिश है जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। उसके ज़राअत सेक्टर के अंदर तो पूरी एक वो तो है ना। ये अपनी जगह साजिश कौन का, उसका हिस्सादार कौन है? हम लोग हैं, और तो कोई बहस नहीं। मसला ये है ना कि यहाँ पे सजा और जजा का कानून नहीं है। अगर सजा दी जाए तो फिर नहीं होगा ना, वरना अगर इस तरह ज़राअत के पीछे जाया जाए तो फिर हमारी वो ज़मीनें क्यों अजनास पैदा नहीं कर रही? उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने फर्टिलाइजर मंगवाई? वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाए? तो पीछे वो सारे कसूरवार होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट सेट है कि हम कभी भी जो है सजा और जजा की तरफ नहीं जाएंगे। देखें, अगर आप ठीक कह रहे हैं जी, ज़राअत, क्या आपने ये देखा कि जो किसान बेचारा है उसको पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने वो तो नहीं देखा। यही बात, क्या हम इसी जमीन से 50 मन एकड़ ले रहे थे ना गंदम, वो हमारी यील्ड क्यों 28 या 20 पे आई? उसकी रीजंस है ना, आप रीजन तलाश करें ना। आप उठते हैं, रीजंस को छोड़ देते हैं, कहते हैं ले यार तू है काम ठीक कर ला। यार आपका काम नहीं है, सॉरी टू से, हर काम आप नहीं ठीक कर सकते। यही बात है, सही है। जिसका काम है उसी का राइट पर्सन फॉर राइट जॉब कर लो इस मुल्क में। जब तक आप ये नहीं करोगे, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा कि फाइनल कमेंट भी करें, और उसके बाद जो है वो ये भी काइंडली आपके साथ अजहर भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यार राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जी, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये समझता हूँ, जो हमेशा मैंने जहाँ भी ये बैठा हूँ और ये बात की है, वो रिफॉर्म्स की है। ये क्या वजह है कि आज तक कोई हुकूमत जो है उसने इतने क्रिटिकल रिफॉर्म जो हैं, वो इलेक्ट्रल हो गया, इकनॉमिक हो गया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी वगैरह, जो कि बिल्कुल नाकारा हो चुकी हुई है, उसका रिफॉर्म्स क्यों नहीं? जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे इन अदारों का, आप एक आने का रिजल्ट नहीं, ज़ीरो सम रिजल्ट होगा। में हाँ जी, है जी।
रिफॉर्म तो फर्स्ट ये प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर कोई आगे चलेगा, नया पाकिस्तान बनेगा जो फलाना उसके लिए भी राइट फॉर पर्सन फॉर राइट जॉब, पर्सन फॉर राइट जॉब होगा। इसके अब जो है कोई फिर काम दूसरी सी पैक, ये हमारी लाइफ लाइन भी है और ये हमारी जो है ना गेम चेंजर भी है। उसमें अभी 9 इकनॉमिक जोन जो है वो प्लान हुए थे। इस वक्त मुश्किल से 4 जो है वो ऑपरेशनल होने को है और अभी कब हो गए, रशाकई जो है वो नज़दीक है। इनको एक्सपेडाइट करना है, ये आपकी एक्सपोर्ट को जो है ये बूस्ट करेंगे और यहाँ पर जो है ना आपकी इंडस्ट्री लगेगी और आपकी जो है ना रेवेन्यू रशाकई जनरेशन। वाले जो प्रोजेक्ट है उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत है, उसमें फिर हम कभी सेपरेट एक जी प्रोग्राम रखें। वो हम ये कर लेंगे। तो मतलब ये है कि अभी मसलन इस वक्त जो है ये 2 जो हमारे सूबे हैं, केपी जिसमें कि अभी फाटा भी आ गया और बलूचिस्तान, इसको हमने डेवलप हर सूरत में करना है। ये एक बहुत अच्छा कदम है कि नॉर्थ वलिस्तान में ये जो अभी ये हो रही है एक्सट्रैक्शन कॉपर की, वो जो प्रॉफिट आएगा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ वलिस्तान के लिए ही होगा, कहीं और एक आना भी नहीं जाएगा। ये एक बहुत अच्छा एक इकदाम जो है ये इन्होंने उठाया। एक फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये बन चुकी है और वो उन्होंने जो ये लैंड एक्वायर की है 1500 एकड़ फॉर माइनिंग एंड ऑल दैट, इसमें एस्टिमेट ये है कि एक टाइम आएगा जब प्रोसेसिंग हमारी मुकम्मल होगी, 11,000 टन्स डेली बेसिस के ऊपर हम एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। ये हमारी कैपेसिटी है। तो चीज़ ये है कि हमारे पास जो है ना चीज़ें भी हैं, हमारे पास हर चीज़ है, सिर्फ वेल और ड्राइव नहीं है और बाहर की तखरीबकारी है, अंदर की नालायकी और सुस्ती है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को अब इम्प्लीमेंट करना है, जिन्होंने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं करते, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इस स्टेटस को तोड़ना है, रिफॉर्म्स लाने हैं और फिर हमने आगे कदम बढ़ाना है। फिर उसमें अल्लाह भी बरकत डालता है। अल्लाह उसी वक्त बरकत डालता है जब आपकी अपनी खलूसी नियत हो, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस एंड ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके काम ठीक होंगे। अल्लाह करेगा कि ये जो है फ़ौज ने इस वक्त जो ये अंडरटेक किया है, ये पुराने वाले जो है ना गंदे एक्सपेरिमेंट्स ना करें और अब ये सीधी रास्ते के ऊपर चलें। नो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन जो है ना करे उसमें जो है ना अब टॉलरेट कर ही नहीं सकते। अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट, वी कांट अफोर्ड टू हैव अनदर 9 मई। वो जो है ना उसने बुनियादें हिला दी हैं इस पाकिस्तान की और अभी हमें मालूम होगा या हो रहा है कि कितने लोग जो है ना उसमें इन्वॉल्व थे और क्या क्या उनके अज़ाइम थे। तो वो इस तरह के अगर बाहर भी हमारे दुश्मन हैं और अंदर भी अगर हैं तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ बाहर है। के दुश्मनों को देखा जा सकता है, अंदर के जो दुश्मन है वो तो नज़र वो नहीं हमें आते खोखला कर हैं, वो रहे तो हैं। अंदर है, मेरे घर में है, मैं साथ वाले नेबरहुड में है, ये जो है वो खोखला कर रहे हैं। तो उनको अभी और फिर ये है सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अखलाकियात जो बिल्कुल गिर चुकी बिल्कुल गिर है, चुकी राइट फ्रॉम द स्कूल, मैं वो उस टाइम कॉलेज कहने एंड लगा था कि यूनिवर्सिटी। हमें तामीर की वाकई ज़रूरत है, लेकिन कौम की तामीर की ज़रूरत कौम है। की तामीर की ज़रूरत है, हमें तामीर- जिसके ऊपर तामीरी हमने सारा सेक्टर के पैसा अंदर जो है वाकई- ये भी जो माइनिंग शाइनिंग के टेंजिबल्स पे लगाते हैं, इनटेंजिबल्स पे एक आना हमने नहीं लगाया कि हम अपनी मॉरल रिफर्बिशमेंट कैसे करें। ये जो हम पूरी सोसाइटी हमारी जो डिजेनरेटेड और कंटेमिनेटेड हो गई है, कोई हमें सच्चे और झूठ और सच में तमीज़ ही नहीं रही, अच्छे बुरे में और बुज़ुर्गों में और छोटों में, और मतलब कि कोई तमीज़ नहीं रही है। तो वो उस चीज़ को भी हमें जो है ना अभी जो है देखना है और उसको हमने इम्प्रूव करना है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, साथ साथ चलेंगी तो फिर जो है ना पहिया आगे चलेगा, वरना हम टग ऑफ वॉर में ही पड़े रहेंगे और दलदल से हम कभी नहीं निकलेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मैशियत में माइनिंग इंडस्ट्री की सनत का कितना अहम हिस्सा है और कौन से शोबे इसकी सरगर्मियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, बिकॉज कोल रिजर्व भी है हमारे पास, बाकी मेटल्स भी हैं, सॉल्ट्स भी है हमारे पास, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस कोई वजह है जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंस के बाद इतना ज़्यादा कोल माइनिंग कर नहीं सके। जब पूरी दुनिया कोल एक्सपोर्ट्स कर रही थी हम तब भी नहीं कर सके, हमारी इतनी ज़्यादा कोल माइनिंग भी नहीं है। और जो इंडस्ट्रीज रियली सफ़र कर रही है, आई थिंक स्टील इंडस्ट्री कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम लोकल कोल, and at some point electricity generation could have benefited from coal industry. लेकिन अब obviously with pollution, carbon footprint, global warming, हम उस तरह से coal से generation नहीं कर सकते।
اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اپنے پریشس میٹلز نکالتے جو کول مائننگ کے ساتھ ہم زیادہ دریافت کر سکتے تو ہم IT میں ایکسپورٹس آف سلیکان بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم باقی کنٹریز کو دیکھیں تو وہ کر رہے ہیں, وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور ایک ہم ہیں جو تھوڑے پیچھے رہ گئے. لیکن ابھی فی الحال جو ہمارا ایکسپورٹس ہے وہ اس لیے زیادہ لو ہے کہ ہمارے کول کا جو کیمیکل اسٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. جو ہم ابھی مائن کر رہے ہیں اس کا کیمیکل اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا زیادہ کاربن اسٹرکچر اسٹرانگ ہے وہ والا کول ہے, ابھی تک ہم نے اس کو بالکل مائننگ ہم نے اسٹارٹ ہی نہیں کی. تو دیٹ از a lot of input cost that we are talking about. So these are the kind of things that are current in the coal industry. ابھی اس پہ کام تو ہو رہا ہے, اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں. آپ کی رائے کے مطابق اس صنعت میں جو ہے وہ اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی اور کتنی صلاحیت ہے؟ اگر ہم اس میں اور اگر مواقع پیدا کریں اور اس طرح کی چیزیں اگر ہم لوگ نکالیں تو اس سے ہم کتنی جابس لے سکتے ہیں, اقتصادی ترقی میں اس میں کتنا بینیفیشری ہوگا یہ؟ دیکھیں اس وقت سب سے ضروری چیز ہے, اگر ہم کول مائننگ سٹارٹ بھی کر دیں آن اے ویری لارج اسکیل, ہمارے پاس کوئی ریگولیشن نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سیفٹی نہیں ہے. جو ورکرز وہاں پہ کام کریں گے بہت ہی لوور طبقہ ہوگا, انسکل ورکر ہوگا جو کھودیں گے چیزیں کریں گے. اگر ہم بہت ایڈوانس لیول پہ کول مائننگ کرنا چاہتے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لاٹ آف منی. ایک ٹائم پہ 3-4 سال پہلے سعودی عرب نے بھی ہمیں کہا تھا دیٹ دے ول انویسٹ اے فیو بلینز ان کول مائننگ. اس کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی چائنیز فرم جس طرح کر رہی ہیں ابھی تو منرل سمٹ ہوا ہے نا جی, 1 اگست کو منرل سمٹ ہوا ہے, اس کے اندر تو کافی زیادہ کمپنیز آئی ہیں, انہوں نے اپنے انٹرسٹ بھی شو کی ہیں اور کافی زیادہ جو ہے ہم لوگوں کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے اس کی آنے کی امید بھی ہے. بالکل ہمیں امید ہے اور آنا چاہیے بھی, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہاؤ وی ریگولیٹ اٹ. یہ افریقہ کی طرح نہ ہو کہ جب کنٹریز باقی کمپنیز باہر کی آئیں, وہ ڈائمنڈ مائننگ کریں, گولڈ مائننگ کریں, سب کچھ لے جائیں اور پیچھے ہمارے پاس کچھ نہ رہے. آپ یہ سمجھیں کہ منرل سمٹ ہوا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب آپ نیچرل ریسورسز کی مائننگ کرتے ہیں, واٹ آر یو پٹنگ بیک ان دا ایریا ویئر یو آر مائننگ فرام. یہ نہ ہو کہ باہر کی کمپنیز آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ کریں اور سب کچھ کھود کھاد کے لے جائیں اور پیچھے کی عوام کے لیے کیا رہے گا. دیر آلویز جب آپ کول مائننگ کرتے ہیں آپ کسی کو یہ لائسنسز دیتے ہیں, لائسنس کنڈیشن, اٹس کالڈ ریگولیشن. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جب انگلینڈ میں جب گیس نکلتی کسی ایریا سے تو یو ہیو ٹو چینلائز ہاؤ یو گونا انوالو دا لوکل کمیونٹی, ہاؤ یو ار گونا ایجوکیٹ دیم. آپ اس کے ایکو سسٹم کو کس طرح دیکھیں گے, صرف یہ نہیں کہ کوئی کمپنی جب کمپنی آئے گی لے کے چل جائے گی اس کا ہمارا بینیفٹ کیا ہوگا. سو اٹس اے ویری روٹیڈ ٹاپک, اور اس کے لیے ہمیں پراپر ریگولیشن چاہیے. ہمارے پاس کنٹری لیول پہ تو ریگولیشن ہے نہیں, نہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, نہ کوئی چیزیں ٹھیک ہوتی. تو دس از سم تھنگ ٹو بی لکڈ انٹو. یہ کوئی 1-2 دن میں ہو جانے والا نہیں ہے. آئی مین اٹ از پاسبل, بٹ وی ہیو ٹو سٹ آن اٹ اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اینڈ وی ہیو ٹو تھنک ود ا لاٹ آف آنیسٹی. آپ کے سامنے آپ کی نظر میں شعبے میں کون سے ہمیں جو ہے وہ اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان چیلنجوں کو معاشی نقطہ نظر میں کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج اگر ہم کول مائننگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جا رہے ہیں کہ ہاؤ آر وی گونا ڈو دا پروفٹ شیئرنگ. جو کمپنیز آئیں گی وہ انویسٹ کریں گی, وہ خود نکالیں گی, تو ہمیں کیا پتا وہ کیا کیا نکال رہے ہیں اندر سے. سر آپ کول مائن کرتے ہیں نہیں تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی. ہمارا کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی میکینزم وہاں پہ موجود ہوگا جو اس کو لے کے چلے گا. اب تو کافی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہماری جو پاک آرمی ہے وہ بھی لے رہی ہے, ان کے آفیشلز لے رہے ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے چیمبر کے بھی ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے, تو انہوں نے بھی بتایا کہ کافی سارے گٹھے جو ہے وہ جڑ کے بیٹھے ہوئے اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر تو پھر ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی میکینزم تو رکھا ہوا ہوگا نا میڈم؟ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس میکینزم ہے اور ہونا چاہیے, اور ہم نے اس میکینزم کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کون سے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہے, اس کے لیے ہمیں کون سے چیلنجز کا سامنا؟ سب سے بڑا ہمارے پاس چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. ریگولیشن سے مطلب یہ ہے کہ دس از اے نیچرل مونوپولی. جتنے بھی آپ کے نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں دیز آر نیچرل مونوپولی. جس کمپنی کو بھی آپ اس کا لائسنس دیں گے دے ول مونوپولائز the exploit and they may exploit the condition. ٹھیک ہے, جب وہ ایکسپلوریشن کریں گے, جب وہ ڈگنگ کریں گے, ایکسکویشن کریں گے, they will have the monopoly condition. اگر بے شک ہم وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں, but we will not have the same eye to the situation as that company who are doing the exploration, because ان کا لیبر ہوگا, ہمارا لیبر اگر اندر جائے گا بھی تو what's happening. So اس نیچرل مونوپولی کو through price controls, through check and balances ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھنا ہے کہ ہم ہو کیا رہا ہے.
एंड द सेकंड थिंग इज हमने अपनी कितनी डोमेस्टिक लेबर को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. हमारे पास पाकिस्तान में हमें बहुत इस सारे वक्त इंजीनियर्स हैं. ये जरूरत नहीं है कि हम लोग ना सिर्फ देखें कि हो क्या रहा है, बल्कि अगर कुछ गलत हो रहा तो हम लोग ये कहें कि ये हो भी रहा है और उसको जो है हम लोग रोकें उन चीज़ों को. मीन के एक यूथ और एक आप माशाल्लाह जो है वो नौजवान है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप क्या इस तरह आप मुनासिब नहीं है कि हम चीज़ों को इस तरफ लेके चलें कि हम लोग खुद चेक एंड बैलेंस रखें इसके ऊपर. हमें खुद चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए. अगर अंडर परफेक्ट सर्कमस्टांसेस तो यही होता ना कि ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज हमारी अपनी होती हैं. जब हमारा सारे रिजर्व्स हमारे हैं तो ये कंपनीज भी हमारी होनी चाहिए थी. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अपना लोकल यूथ को, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स हैं, हमारे पास जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास केमिकल इंजीनियर्स हैं, ये सारे हम किस तरह इन्वॉल्व करेंगे. जब ये सारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, माइनिंग में, हर चीज में, तो ऑटोमेटिकली हमारा चेक एंड बैलेंस हो जाएगा. So the thing that we need to study at this point in time is how to regulate this natural monopoly. Oil and gas, these resources are very rare resources, and Pakistan is a very lucky country. अल्लाह ताला ने एक चीज हमें दे दी, हमने ये सोचना है कि इसका बेहतरीन यूजेज हमने किस तरह करना. और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है, when हम जब निकाल रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, when we are digging these things out, how are we giving back to that particular area? उसके लिए हम क्या बेनिफिट सोच रहे हैं, हमने क्या लाइसेंस कंडीशंस रखी हैं, हमने किस तरह उन चीजों को लेके आगे चलना है. ये नहीं जब आप कोल माइनिंग करते हैं तो होल इकोसिस्टम गेट्स अफेक्टेड. आप उसको किस तरह मेंटेन करेंगे? दीज आर वेरी बहुत थॉट प्रोवोकिंग चैलेंजेस हैं ये. तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पे जो है उन्होंने मेरा साथ दिया.